السلام علیکم. میری بات ذرا غور سے سنیے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا جو میں اتنے دن سے آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آخر کار فرینچ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون اس کی مسلمانوں سے نفرت کھل کر سامنے آ گئی ہے اور اس کی طرف سے مسلمان رہنماؤں کو چارٹر آف ریپبلکن ویلیوز کو قبول کرنے کے لیے 15 دن کا اس نے الٹیمیٹم دیا اور ساتھ ہی اس چارٹر سے متعلق نکات کو فرینچ کاؤنسل آف مسلم فیتھ کے سامنے بھی پیش کر دیا. نکات کیا ہے؟ نکات بڑے سمپل ہیں کہ اسلام کو ایک سیاسی تحریک کے بجائے صرف مذہب سمجھا جائے گا اور مقامی مسلمان گروپس میں بیرونی مداخلت بھی ممنوع ہوگی. مساجد میں اماموں کا تقرر سرکاری طور پہ ہوگا اور انہیں کاؤنسل کی جانب سے معزول بھی کیا جا سکے گا. فرانس میں گھریلو تعلیم پر پابندی ہوگی. دیکھیں، گھریلو تعلیم پر پابندی ہوگی اور مذہبی بنیادوں پہ کسی سرکاری اہلکار کو دھمکانے پہ بھی سخت سزا ہوگی. فرانس میں اب نئے قانون کے مطابق تمام خاندانوں کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول لازمی بھیجیں. بچوں کو ایک شناختی کارڈ نمبر الاٹ ہوگا. اس کی مدد سے ان کی اسکول میں اٹینڈنس مانیٹر ہوگی اور خلاف ورزی کی صورت میں بچوں کو صرف نہیں، والدین کو قید سمیت بھاری جرمانے کی سزا سنائی جائے گی. کسی بھی شخص کی ذاتی معلومات اس شخص تک پہنچانے پہ پابندی ہوگی جو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے. یعنی قانون سازی کا یہ بل 9 دسمبر کو فرینچ پارلیمنٹ میں بحث کے لیے پیش کیا جائے گا، لیکن مسلمان رہنماؤں پہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو یہ قانون ماننا پڑے گا تاکہ ملک میں کسی قسم کا انتشار نہ پھیلے. بات یہیں پہ نہیں رکتی، بلکہ ایک اور قانون بھی فرانس میں لاگو کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کے بعد فرانس میں تو مظاہرے دوبارہ شروع ہو گئے. اور وہ قانون یہ ہے کہ ملک بھر میں کہیں بھی کسی بھی قسم کے حوالے سے فرینچ پولیس کے خلاف اس کے خاکے شائع کرنا قابل جرم فعل ہے اور نہ تو کسی اخبار، نہ ٹیلی ویژن چینل، نہ ہی دیواروں پر اشتہار لگا کے فرینچ پولیس کا کسی قسم کا مذاق اڑایا جائے گا اور نہ ہی انہیں تصحیح کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی تصاویر شائع کی جائیں گی. پولیس آفیسرز کی تصویر یا ویڈیو بنانا بھی قانون کی خلاف ورزی کنسیڈر ہوگی. اور یہ دونوں قوانین کی ابھی تجویز آئی ہے، لاگو نہیں ہوئے، لیکن اس سے پہلے کہ فرانس کی عوام ان قوانین کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے، علی اعلان یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کے کسی کالے قانون کو لاگو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. مطلب فرانس میں پولیس والوں کی ویڈیوز یا تصویریں بنانا اور تصحیح کرنا تو غلط ہے، اس پہ تک قانون بن سکتا ہے، لوگوں کو سزا بھی ملے گی، لیکن مسلمانوں کے بارے میں یہ قانون بنانے کی بات نہیں کی گئی کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ کی جائے اور ان کے گستاخانہ خاکوں پر پابندی لگائی جائے. وہ نہیں لگائی جا رہی. دوسرا، یہ چارٹر اور ریپبلکن ویلیوز کے ذریعے ہماری مذہبی تعلیمات کی تبلیغ میں بھی کنٹرول حاصل کر رہے ہیں کہ امام بھی فرینچ گورنمنٹ کی مرضی سے لگے گا، جو حکومت کی مرضی سے کام کرے گا ورنہ اس کو ہٹا دیا جائے گا. اور اسے بڑھ کر لوگوں پر یہ پابندی ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو گھر میں کوئی بھی تعلیم نہیں دے سکتے. یعنی وہ کو نماز پڑھنا سکھائیں گے، روزہ رکھنے کا بتائیں گے، اپنی اقدار کا، اپنی شعار کا بتائیں گے، اور ہر بچے کو اسکول ہی جانا پڑے گا چاہے اس کی مرضی ہو یا نہ ہو. برین واشنگ ہونی ہے نا. اور ماں باپ کو ان کے گھر میں بھی اصلاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسلمانوں کی آنے والی نسلیں وہی سیکھیں اور مذہب کو ویسے ہی سمجھیں جیسے وہاں کے غیر مسلم حکومت چاہتی ہے. اس لیے مسلمانوں کے لیے قانون قبول کرنا تو آسان نہیں ہے. ایک اور اہم نقطہ بھی ہے کہ جس کی بنیاد پہ ان قانون کو بالکل اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر فرانس میں مثال قائم کر دی جاتی ہے تو ایک تو فرانس میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوگا اور دوسرا یہ کہ باقی ممالک میں بھی اس طرح کے قوانین بنائے جائیں گے کہ خاص طور پہ بھارت مودی سرکار جس طرح سے فرینچ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون کی حمایت کر رہی تھی، اس کے پیچھے بھی یہی عزائم تھے نا. جبکہ 20 کروڑ مسلمان پہلے ہی بھارت میں نسل کشی کے خطرے سے دوچار ہیں اور یہ نسل کشی سیدھا بھارتی حکومت کی زیر سرپرستی ہو رہی ہے. کشمیر اور فلسطین میں تو پہلے ہی مسلمانوں کو مظالم کا سامنا ہے. اس لیے اگر مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے خلاف بننے والے ان قوانین کو نہ روکا گیا تو معاملات بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.